بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سفر معراج النبی کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ لازمی کر دیجیے گا اور کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا سننا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سفر معراج مبارک واپسی تک مختصر سا بیان ہے۔ مختصر سا واقعہ بیان کروں گی۔ واقعہ معراج بعثت کے 11ویں سال اور ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لے آئے اور آپ کا شق صدر فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بڑھ کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ براق کی سواری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے براق پیش کیا گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ نمبر 1 مدینہ شریف، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمائیں گے۔ نمبر 2 طور سینا، جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ نمبر 3 بیت لحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بیت المقدس آمد اور انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں عجائبات قدرت کو دیکھتے ہوئے اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصی واقع ہے، اور پھر مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانوں کی طرف سیر۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرما دیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔